قربان ہونا ہے، اپنا سب کچھ دین خدا پر فدا کرنا ہے، اپنے خون سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنا ہے، اپنے سر کو تن سے جدا کروا کے نوکے نیزہ پہ سوار کروا کے قرآن کی تلاوت کو سنانا ہے، تاکہ روز محشر تک کوئی یزید یہ کہہ نہ سکے کہ تمہارا نانا جھوٹا تھا۔ بس یہ کہنا تھا۔ امام حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کر مکے سے ہو کر کرب و بلا کی طرف رواں ہو۔ کرب و بلا میں فوج یزید نے چاروں طرف سے گھیر لیا، 3 دن تک پانی بند رکھا۔ روز عاشور امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کو ایک خیمے میں بلایا اور کہا کہ یہ باہر جو فوج ٹھہری ہوئی ہے، یہ میرے نانا کے دین کی دشمن ہے، میرے بابا علی کی دشمن ہے، ان سب کو میرا سر چاہیے، جاؤ اپنے اپنے گاؤں کو لوٹ جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ سب امام حسین کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ امام حسین نے کہا شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے روک کے رکھا ہے۔ غازی عباس کو کہا کہ دیے کو بجھا دو تاکہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ دیے کو بجھایا گیا، لیکن جب دیے کو جلایا گیا تو ان میں سے کوئی اپنے گھروں کو نہیں گیا۔ ان سب نے کہا کہ ہمیں جنت کی لالچ نہیں ہے، ہمیں جانوں کا خوف نہیں ہے۔ جب روز محشر آپ کے نانا ہم سے پوچھیں گے، آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہ ہم سے پوچھیں گی کہ میرے بیٹے امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں بس آپ کے قدموں پہ قربان ہونا ہے۔ تو بس 10 محرم کا دن آ گیا۔ علی اکبر نے صبح کی اذان دی اور صبح کی نماز کے وقت ہی امام حسین پر حملہ ہو گیا۔ ایک ایک امام حسین کے قدموں پر قربان ہوتا گیا۔ کبھی حر کا لاشا آتا ہے، کبھی حبیب ابن مظاہر کا، کبھی اون و محمد کا، تو کبھی قاسم کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ امام حسین کا بیٹا علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر تھا، جب وہ گھوڑے سے زمین پر گرتے ہیں تو امام حسین جب ان کے قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جوان بیٹا 18 سال کا علی اکبر، کہتے ہیں بابا میرے سینے میں بہت تکلیف ہے۔ بس جیسے ہی سینے کے ہاتھ کو ہٹانا تھا، امام حسین دیکھتے ہیں ایک برچھی ہے جو علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے، اور ہاتھوں سے برچھی کو پکڑا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے دادا ابراہیم، دیکھ لیں جب آپ قربانی دے رہے تھے آپ کی آنکھیں بندھی ہوئی تھیں، دیکھو میرے دادا ابراہیم میں کس طرح سے قربانی دیتا ہوں۔ بس اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی برچھی کو نکالا، علی اکبر تڑپنے لگا اور برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ امام حسین کے ہاتھوں میں آ گیا۔ بس خون اکبر کو لیے ہاتھوں میں کہتے ہیں اللہ قبول کرنا، تیرے اسلام کے لیے میں نے اپنا اکبر بھی قربان کر دیا۔ اسی طرح امام حسین کا بیٹا علی اصغر، اسے بھی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین تنہا رہ گئے کربلا کے میدان۔ امام حسین پر تیروں کی برسات کر دی گئی۔ امام حسین جب گھوڑے سے زمین پر گرے، نہ زمین پر تھے نہ گھوڑے کی زین پر تھے، بلکہ تیروں کے مسلح پر تھے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ امام حسین کا سر کاٹو، جو بھی نزدیک آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے۔ نواسۂ رسول امام حسین کی آنکھوں میں رسول خدا کا چہرہ دیکھتا ہے، وہ رو کر واپس آ جاتے ہیں۔ بس شمر نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے یہ کام میں ہی کروں گا۔ گردن پہ امام حسین کے چھری رکھتا ہے، جیسے ہی چھری کو چلانا شروع کرے تو کیا دیکھتا ہے؟ دیکھے کہ امام حسین کے مبارک لب ہل رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ وہ قریب آ کر سننے کی کوشش کرتا ہے، کیا سنے امام حسین کی مبارک لبوں سے آواز آتی ہے اے اللہ ہماری قربانی قبول کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے۔ اور امام حسین کے ایک ایک قطرے نے قیامت تک اس صدا کو بلند کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ اور